معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 14 اور 15 حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14واں پارہ۔ اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ حجر مکمل، نمبر 2 سورہ نحل مکمل۔ سورہ حجر میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 کفار کی آرزو۔ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ نمبر 2 قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ نمبر 3 انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ نمبر 4 3 قصے۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ، اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہیں۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کے جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اب دوسرا حصہ سورہ نحل میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 شہد کی مکھی، نمبر 4 جامع آیت، نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ سب سے پہلے توحید کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوے جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 پہ رسالت، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور مواعظ
حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 3، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ نمبر 4 پہ جامع آیات۔ اس سورہ کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ نمبر 1، عبادات اور معاملات میں عدل۔ نمبر 2، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک۔ نمبر 3، قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا اور واضح برائی، منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل مکمل۔ نمبر 2، سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں کے حوالے سے پڑھتے ہیں، جس میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ 4 باتیں اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، واقعہ معراج۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ نمبر 3 پہ اسلامی آداب و اخلاق۔ نمبر 4، دیگر مضامین۔ پہلا واقعہ معراج۔ معراج کا سفر کب ہوا، اس کے بارے میں 10 مختلف روایت ہیں، تاہم مستند ترین بات یہ ہے کہ یہ سفر حضرت خدیجہ کی وفات اور سفر طائف سے واپسی کے بعد 10 سے 11 سن نبوی کے درمیان 27 رجب کو پیش آیا۔ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمان پر لے جائے گئے۔ یہ سفر ایک خصوصی اور تیز رفتار براق کے ذریعے حضرت جبرائیل کی معیشت میں طے ہوا۔ نمبر 2 پہ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پہ مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ نمبر 3، اسلامی آداب و اخلاق، جو کہ آیت 23 سے 39 یعنی کہ 23 سے 39 تک کے حوالے اس میں بتایا جائے گا، جس میں نمبر 1 پہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ نمبر 3، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔ نمبر 5، بخل نہ کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ نمبر 6، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 7، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 8، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔ نمبر 9، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 10، ناپ تول پورا کیا کرو۔ نمبر 11، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 12، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ نمبر 13، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر آگے نمبر 4 پہ دیگر مضامین کے حوالے سے قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا۔ پھر دوسرا حصہ سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، 2 قصے ہیں
اور نمبر 2 پہ 2 مثالیں ہیں۔ 2 قصے میں پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئی، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دی، یہاں تک کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا۔ اس کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں ہوگا۔ 2 مثالیں جو بتائی گئیں۔ پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاء اللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔